آج کیسے بھی کر کے اسے عالم سے بات کرنی تھی کہ اس سب سے اس کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے۔ وہ نور سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ وہ چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور وہاں چیئر پر اسکول کے ڈریس میں مایوس بیٹھی فیری کو دیکھ کر مسکرایا۔ چاچو، پاپا کہاں گئے ہیں؟ نہ ماما ہیں، دونوں مجھے چھوڑ گئے پھر سے۔ داد کو دیکھتی وہ بھاگ کر اس کی ٹانگوں میں لپٹتی روتی ہوئی دکھ سے بولی۔ داد نے اپنی ٹانگوں پر اس کے کمزور وجود میں خوف سے دھڑکتے دل کی آواز بخوبی محسوس کی تھی۔ ارے میری فیری، ایسا نہیں ہے، پاپا اور ماما یہاں ہیں۔ داد نے جو اسے باہوں میں اٹھا کر سینے سے لگایا تھا اور ابھی جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ مسکان نے بیچ میں اچک کر بات کا اختتام ہی کر دیا۔ چہرے پر ناگواریت کے تاثرات سجائے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی آسیہ بیگم سمیت سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں بلو کرتی پر وائٹ ٹراؤزر، بلیک جیکٹ، گلے میں وائٹ سکارف ڈالے مسکان اپنی گھوڑے کی پونچھ جیسی سنہری بالوں کی ٹیل پونی سمیت موجود مسکرائے سب پر نظر ڈالے فیری کے ساکت نظروں کو دیکھنے لگی۔ مما! اچانک وہ ہوش میں آئی اور مچل کر داد کے بازوؤں سے نکلتی بھاگتی ہوئی مسکان کی آغوش میں سمائی۔ مسکان ہنستی ہوئی اس کے نقوش پر بوسے لیتی اسے خود میں بھینچے اندر داخل ہوئی۔ آسیہ بیگم نے تڑپ کر اس کے اندر آنے پر کمال صاحب کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ کہاں تھی تم لڑکی؟ کل سے یہ تمہارا کوٹھا نہیں ہے کہ جب دل چاہے یہاں سے بھاگ نکلو۔ عزت دار لوگوں کا گھر ہے، اگر عزت راست نہیں آتی تو اٹھاؤ اپنا بوریا بسترا اور نکلو یہاں سے۔ کمال صاحب دھاڑ کر بولے۔ مسکان کا چہرہ احساس توہین سے متغیر ہو گیا۔ اس نے لب بھینچ کر پہلے داد کو دیکھا جو خود ششتر تھا اپنے باپ کی زبان پر۔ بھابھی، آپ اندر آئیں، اور ابو، اللہ کے واسطے پلیز ایسی زبان استعمال مت کریں، وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ حد ہے، یہ گھر تو سیدھے سادھے انسان کو مینٹل کر کے رکھتے، گرا کر کہتے وہ بریف کیس جھٹکے سے اٹھائے وہاں سے نکلا۔ بات سنو دونوں، شوق میں شادی نہیں کی تیرے بیٹے سے، منتیں کر رہا تھا شادی کے لیے، اگر آئندہ بات کرنی ہو تو اپنے بیٹے سے کرنا، مجھ سے ایسی ویسی زبان میں بات کی نا تو سیدھا اوپر پہنچا دوں گی بغیر ٹکٹ کے۔ وہ چلاتی ہوئی ان دونوں کے سامنے آئی اور پیچھے سے گن نکال کر دکھائی۔ آسیہ بیگم اور کمال صاحب کی تو رنگت زرد پڑ گئی۔ خوف زدہ ہوتے دونوں لبوں پر کفل لگا گئے، پھیکی رنگت سے اسے دیکھنے لگے، جس پر مسکان کو بھی ترس آ گیا، اسی لیے بغیر کچھ کہے پلیٹ میں ناشتہ اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فیری مسکان کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے انہیں دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ دیکھا، آپ نے اب بس یہ دن دیکھنے رہ گئے تھے، کل کلاں یہ لڑکی ہمیں مارنے میں بھی دیر نہیں لگائے گی۔ آسیہ بیگم اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی رونے پیٹنے شروع ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، چپ کرو، تم جاؤ نور کو لے کر شاپنگ پر، اسے میں دیکھ لوں گا، کہہ کر بریف کیس اٹھائے وہ وہاں سے نکلے۔ سامنے ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے یہ سب دیکھتی نور آسیہ بیگم کو روتے دیکھ کر خود بخود نیچے اتر آئی ان کے پاس اور انہیں سہارا دے کر وہاں سے لے جانے لگی۔ تم نے دیکھا نور، یہ فحاش لڑکی میرے بیٹے کو نگل لے گی، چڑیل، یا ہمیں مار دے گی، ابھی دھمکی دی ہے اس نے۔ روم میں آتے ہی آسیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولی۔ آپ کو صرف تائی امی اس کی دھمکی نظر آئی؟ تایا ابو کا تضحیک آمیز لہجہ اور الفاظ نہیں سنے؟ سرد سانس خارج کرتے بغیر رکے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ آسیہ بیگم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ تو پھر تم بتاؤ، کیا غلط کہا؟ کیسے ایک شادی شدہ لڑکی اپنی شادی کی صبح ہی شوہر کے جاتے ہی گھر سے غائب ہو جائے، اور ایک پورا دن رات بعد نظر آئے تو لوگ سوال نہیں اچھالیں گے؟ یہ تمہارے لوگوں کے یہاں ہوتا ہوگا، اسی لیے عام لگ رہا ہے، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ لڑکی تو شرم سے روم سے باہر نہیں نکلتی، انہوں نے گرا کر کہا۔ نور لب بھینچ گئی۔ غلطی آپ لوگوں کی نہیں، غلطی ان مردوں کی ہے جنہیں عورت کا مطلب نہیں معلوم۔ عورت عزت ہے، اور ایسے مرد کبھی نہیں سمجھ سکتے جو عورت کو صرف کھلونا سمجھیں، عزت نہیں۔ اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں۔ ہر شوہر اپنی بیوی کی خود عزت کرواتا ہے، اور یہاں جو امیج رکھی ہے بھائی نے وہی اسے حاصل ہو رہی ہے۔
چپتے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی، اپنی ماں کے خلاف سننے کا موقع دیے بغیر آسیہ بیگم کو۔ پیچھے آسیہ بیگم اس دہان پان سی چھوٹی سی لڑکی کے رنگ بدلنے پر حیرت زدہ تھی۔ وہ تو اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پر یہاں اس کا رویہ ہی بدلا ہوا تھا، بالکل انجان لگ رہی تھی۔ وہ لان میں آ کر رکی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ دفاتن اس کے ہاتھ میں پکڑا سیل فون وائبریٹ ہوا۔ نور نے سر جھٹک کر دیکھا تو وہاں انجان نمبر دیکھ کر لب بھینچ گئی۔ کیا پتا دانت کی حرکت ہو، اس نے سوچا اور دوسری بار کال آنے پر پک کر لی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ نہ سکی، آگے بڑھتی ہوئے بولی۔ دوسری طرف اس کی آواز سن کر سکوت چھایا۔ آپ داؤد آلف الوی کی منکوہا نور العین بول رہی ہیں؟ پوچھنے والا شاطر آنکھوں میں چمک لیے مکرو لہجے میں گویا ہوا۔ جی، مگر آپ کون؟ نور اپنی سوچ کے خلاف انجان آدمی کو پا کر پہلے ٹھٹکی، پھر اپنے تعارف پر جلدی سے خوف سے بولی۔ مجھے چھوڑیں، آپ صرف یہ بتائیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا منکوہ داؤد دی آلف معصوموں کو مارنے والا ایک گنڈا ہے، سر عام گنڈا گردی وحشت پھیلانے والا بیسٹ کا ساتھی ہے، ایک درندہ ہے۔ وہ آپ سب کے سامنے معصومیت بزدلی کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ نور العین سفید رنگت سے سیل فون کو گھورنے لگی، اس کا دماغ چکرا رہا تھا، ہاتھ پاؤں جیسے سن سے ہو گئے۔ وجود میں ٹھنڈی سرد لہر اٹھتی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، کانوں میں دی آلف اور گنڈا گردی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیا بکواس ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے دانت کے بارے میں بولنے کی؟ میں جانتی ہوں وہ اس گنڈے کی گھٹیا چال ہے، وہ مجھے اپنے شوہر سے بدگمان کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے، پر میں بتا دوں تم لوگوں کو، میں کبھی ایسا ہونے نہیں دوں گی، نہیں چھوڑوں گی میں تم سب کو بھی، بتا رہی ہوں۔ اچانک ہی وہ حلق کے بل چلائی۔ خوف و وحشت سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، صرف اس گنڈے کا تصور کرتے ہی۔ کجا کے اپنے معصوم دانت میں اس کو سوچنا۔ وہ ایک خونی قاتل گنڈا تھا، اور کہاں اس کا دانت جو ایک جھڑک دے تو 1000 بار معافیا مانگتا تھا اس سے۔ بے وقوف بنا رہا ہے آپ کو، ہم آپ کو ثبوت دے دیں گے۔ داؤد آلف کوئی اور نہیں، وہی گنڈا ہے۔ آپ صرف ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو اور آپ کی بہن کو ان جیسے حیوانوں سے آزاد کروائیں گے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ حلق کے بل گراتے اس نے روتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کوئی اس کے دانت کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور وہ بھی اس جنگلی حیوان جانور سے ملا رہا تھا اس کے دانت کو۔ روتی ہوئی وہ اندر بھاگی، اس کے آدمیوں پر چیخنے سے وہ اس تک پہنچ جائے گا، اس کے دانت کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی روتی سسکتی اوپر بھاگ رہی تھی کہ اچانک سے سامنے آتی مسکان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اللہ لڑکی! مسکان نے اسے پیچھے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کلائی تھامی۔ نور پھیلی آنکھوں سے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی پیچھے لا تعداد سیڑھیوں کو۔ تم ٹھیک ہو نور؟ اسے سنبھال کر اسے پاؤں پر کھڑا کرتے وہ پوچھنے لگی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہوش میں آتی اس کے چہرے کو تکتی، بدحواسی میں سر ہلائے بغیر، اس کی سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ مسکان اس کی پشت دیکھتی کندھے اچکائے برتن لے کر نیچے اتری۔ اللہ کچھ بھی کیجیے گا، میرے دانت کو ایسے ہی معصوم رکھیے گا، وہ مجھے ایسے ہی چاہیے، اسے ان گنڈوں حیوانوں سے دور رکھیے گا پلیز۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حصار ڈالے سسکتی التجائیہ ہوئی اس ذات کے سامنے۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ گنڈا ضرور اس کی وجہ سے دانت کے پیچھے پڑا ہوگا۔ سوچ کر ہی اسے وہ جھرجھری لے اٹھی اور سامنے پڑے اپنے موبائل کو تکنے لگی جس کی اسکرین تاریک تھی۔ سوری سر، پر ہیڈ کوارٹر یا تھانے میں کوئی لڑکیاں یا کوئی شخص نہیں پہنچے۔ انسپکٹر ارمان اور اے ایس پی ہاسپٹل کے روم میں اس کے سامنے الرٹ کھڑے اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ برہان نے چونک کر ارمان کو دیکھا۔ اوہ، تو وہ مجھے سامنے سے ناکام کر گئی ہے، اس نے سوچ کر لب بھینچے۔ اچھا جاؤ ڈسچارج لیٹر لے کے آؤ، وہ اے ایس پی سے بولا تو پاس پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ یہاں پہنچتے ہی اسے اچھا ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا اور پٹی وغیرہ کے بعد اسے آرام کے لیے انجیکشن لگانے والے تھے، پر برہان نے انکار کر دیا۔
اسے کیسے بھی کر کے کراچی پہنچنا تھا، کیونکہ اس بار اسے ثبوت کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ ثبوت گواہ وہ خود تھا، اور ایک ایس پی کی گواہی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہ تو مسکان بی بی ہتھکڑیاں پہن کر ہی معلوم پڑے گا تمہارے گینگ کو۔ پر سر آپ کی اے ایس پی اس کی طبیعت کے زیر اثر کچھ بولنا چاہا کہ اس کی سخت گھوری پر لب دبا گیا۔ اوکے سر۔ اے ایس پی وہاں سے نکل گیا تو پیچھے برہان اور ارمان رہ گئے۔ انسپکٹر ارمان کو اس نے بطور گارڈ رکھا ہوا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے ایس پی کے لیے دی گئی سہولت کے تحت۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ اسے سیکیورٹی یا گارڈز کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی تھی۔ میری بیٹی کا بتاؤ ارمان، شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ ارمان مسکرایا۔ سر الحمدللہ ٹھیک ہے فیری، آج میم کے پہنچنے پر اسکول نہیں گئی، اس نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ برہان کے لب سکڑ گئے۔ اوہ، تو میڈم گھر بھی پہنچ گئی؟ سوچتے وہ ہنسا۔ کچھ ہی دیر میں شہر کے ایس پی اور ایس ایچ او کو ایس پی برہان کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو دوسرے ہی منٹ وہ وہاں موجود تھے۔ دونوں اس سے ملے۔ ایس ایچ او سائڈ کھڑا ہو گیا اور ایس پی اس سے جنگل کے حادثات کی تفصیل جانتا ششتر تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سارا محکمہ الرٹ تھا، پر تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہواؤں کے زور پکڑنے پر آگ کی چنگاریاں اڑتی جنگل کو اپنی لپیٹ میں لیتی پوری طرف پھیل گئی تھیں، اور ثبوت کے طور پر ان کے پاس صرف جلی ہوئی لاشیں موجود تھیں۔ سر آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، پولیس اسٹیشن پر آ کر ارمان نے سلیوٹ کرتے کہا۔ برہان نے سر ہلایا۔ آج وہ بہت خوش تھا، انتہائی خوش، اور اس خوشی کی وجہ اس کی سوئی ہوئی شہزادی کی انگلیوں نے اس کے ہاتھوں میں حرکت کی تھی۔ اس کی یاد تھی وہ لمس جب وہ اس کے کمزور نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی میں لے کر بیٹھا تھا تو تب اس نے حرکت کی تھی۔ ان انگلیوں میں سرسراہٹ پائی گئی تھی، اور ڈاکٹر کے مطابق وہ کافی سنبھل رہی ہے۔ عالم نے اپنی خوشی خود تک محدود رکھی، کسی سے شیئر نہیں کی، پر اس کے باوجود عارف کی دھڑکنیں خود شور مچا رہی تھیں۔ اس دشمن جاں کا تصور کرتے اس کی دل کی دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئی تھیں، اور وہ پریشان سا عالم کے گھر میں داخل ہونے پر خود وہاں سے نکل گیا۔ ڈاکٹر کی کچھ دیر پہلے دی گئی اطلاع نے جیسے اسے خوشی سے پاگل کر دیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا جائے اسے دیکھے، اس کی انگلیوں کی پہلی لرزش اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرے، اس دشمن جاں کو پہلی کامیابی پر مبارک دے، پر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس ہی جا سکے۔ وہ ایک سائڈ پر گاڑی روکے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے خود پر بہت رونا آ رہا تھا، اپنے حال پر رونا آ رہا تھا، کتنا بے بس تھا، چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ کتنی اذیت بھری ہیں یہ محبت کی منزلیں طے کرنا، وہ سوچتا ہوا دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ جانتا تھا جب عالم کو اس کی غداری کا معلوم ہوگا تو اسے زمین میں گاڑ دے گا، شاید ہی اسے کاٹنا بھی پسند کرے۔ پر وہ کیا کرتا؟ اس کا کیا قصور تھا جب وہ اپنی سب چوڑیوں سے بھری کلائی اسے سامنے لائی تھی، اس کے سامنے اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر روتی تھی۔ دل سے شدید خواہش ہوتی تھی کہ اس کے سارے آنسو چن لے۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ میری اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھتی کدا کہ آنسو چن لیتا؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اضطرابی کی شدید لہر وجود میں دوڑی، جس پر سٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے وہ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ وہ کچن میں کھڑی ڈھونڈ کر نکالی ہوئی جیم کی ڈبی میں انگلیاں گھسا کر منہ میں ڈال رہی تھی تو دوسری طرف کاؤنٹر پر مختلف برتن کو سلائس بٹر موجود تھے۔ عالم خاموشی سے سامنے کھڑا اس کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا، البتہ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک بات بتاؤں عارف بھائی، یہ جو میرا شوہر ہے نا، کہ بڑا ہی کنجوس آدمی ہے، کنجوسی سے مجھے چیزیں کھلاتا ہے اور روک ٹوک بہت کرتا ہے جیسے پیدائشی ڈاکٹر ہو۔ وہ منہ بسورے بولی اور بسکٹ کے پیکٹ سے نکال کر منہ میں ڈالا۔ اوہ! عالم نے اس کے خیالات سن کر لب سکیڑے۔ مطلب آج اس وچ کا اس کے کچن پر حملہ تھا، جہاں ہر چیز نیچے زخمی پڑی اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ لوز پرپل شرٹ پر وائٹ کیپری پہنے، دوپٹہ ایک طرف آدھا
کندھے پر اور پورا زمین پر لٹکائے لوز بالوں کی پونی باندھے اپنے خوابناک سراپے کے ساتھ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک بن کر اتر رہی تھی۔ ایک بات ہے، وہ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں میرے پاپا کی طرح، وہ مسکراتی، جس سے سرخ پنکھڑیوں کے بیچ سے نمودار ہوتے سفید چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے دانت اس کی توجہ کھینچ گئے۔ آپ جواب نہیں دے رہے؟ وہ کیبنٹ سے ٹٹول کر ایک ڈبے نکالتی کاؤنٹر پر لائی۔ عالم اس کے ہاتھ میں سرخ مرچوں کی ڈبی دیکھ کر چونکا۔ اس نے ایک دم سارے ارادوں پر پانی پھینک کر اس کی سمت قدم بڑھائے۔ جب ہورڈ نے وہ ڈبی کھول کر ناک کے قریب کرتے سونگنی تھی کہ کیا بلا ہے، پر اس سے پہلے ہی ایک مرچ کا قطرہ بھی اس کے ناک کے نتنوں سے گھس کر اسے رلاتا عالم نے جھپٹ لیا تھا اس سے۔ آپ کب آئے اور یہاں؟ اس کی مخصوص کلون کی خوشبو کے حواسوں پر سوار ہونے پر ہور کو سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دھامے بوکھلائی ہوئی تھی جب عالم ہاتھ بڑھا کر کیبنٹ میں وہ مرچ کی ڈبی رکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالتے اس کا ہاتھ پکڑا یہاں سے لے جانے کے لیے۔ وہ آپ کا لنچ تیار کر رہی ہوں عالم، اپنا ہاتھ مڑوڑ کر نکالتے ہوئے وہ بے بسی سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر عالم نے اس کے چہرے کی سرخی کو گھورا۔ مطلب میرا بچہ، میرا پیارا بچہ اب میرے لیے لنچ تیار کرے گا۔ اس کے چہرے کو چومتی لٹ کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے اڑستے وہ بولا۔ ہور نے مسکرا کر جھٹ سے سر ہلایا۔ کیا بنائے گا لنچ؟ کچن کی بکھری حالت پر نظر ڈالتے وہ مسکرائے پوچھ رہا تھا، جبکہ کچن میں اس کی پہلی انٹری نے سارے مسالہ جات کو اپنی اوقات دکھاتے زمین پر پھیلا دیا تھا، خوشبو کے واسطے۔ جی وہ سوچ رہی ہوں کیا بناؤں، آپ جائیں فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ جھلملاتے چہرے کے ساتھ وہ پل کو خوشی سے آنکھیں میچ کر بولی۔ عالم نے اسے دیکھ کر لب بھینچے۔ میں جا رہا ہوں چینج کرنے، اور اگر کھانا اچھا نہیں ہوگا نا تو سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ انار جیسی پھولی گال انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے وہ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتا بکھیڑا سنوارنے لگا۔ اسے دور ہوتے ہی ہور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور گال پر اس کی انگلیوں کے دہکتے لمس کو محسوس کرتی اپنے ہاتھ سے چھو کر مسکرائی، اور 2 منٹ میں اس کی مطلوبہ چیزیں کاؤنٹر پر رکھ کر وہ مسالے والے کیبنٹ کو لاک لگائے اس کے پاس آیا۔ کھانا ایک دم ٹیسٹی ہونا چاہیے ڈارلنگ۔ ایک بار پھر اسے جیسے وارن کرتا ایپرن باندھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا کندھوں پر، اور دوسرے پل وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حور العین جو کاؤنٹر سے کمر ٹکائے اس کے سحر میں جکڑی کھڑی تھی، اس کے قدموں کے دور جاتے آواز پر فضا میں رچی بسی اس کے کلون کی خوشبو میں گہرا سانس لے کر مڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہاں اپنے نکالے ہوئے سلائس، مکھن، جیم سب وہاں موجود تھے۔ وہ خوش ہوئی، سلائس پر مکھن کے ساتھ جیم لگاتی فریج کے پاس آئی اور اسے کھول کر اندر ہاتھ ڈالتی وہاں سے بوائلڈ ایگ اور جیلی نکال کر واپس کاؤنٹر کے پاس پہنچی۔ ہاتھ مار کر سلائس کی موجودگی کو محسوس کرتی وہاں جیلی لگانے لگی، اور ساتھ ہی انڈے کو انگلیوں کی مدد سے ٹکڑے کرتی اس سلائس پر رکھ کر اب سوچنے لگی اور کیا ڈالے کہ عالم کو زیادہ ٹیسٹ آئے۔ یقیناً اس سب کا ٹیسٹ منہ میں جائے گا، میری کوکنگ پر فخر کریں گے۔ اس کی سوچ تھی کہ جب یہ سب مزیدار چیزیں ملیں گی تو ایک مزیدار ٹیسٹ دریافت ہوگا۔ تبھی ہی وہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی، اگر میں مرچ اور لیمن کا رس ڈال دوں تو کتنا مزیدار ہو جائے گا۔ یقیناً وہ چٹکی بجائے واپس فریج کے پاس آئی اور وہاں سے لیمن اور ہری مرچ نکالی۔ بڑا بناتی ہوں کباب تاکہ ہم دونوں کھا سکیں۔ اس نے ہاتھ مار کر اندر سے دوسری سلائس اٹھائی اور باقی کی اندر ڈال دی۔ اسی طرح اس کے پھینکے ہوئے بوائلڈ ایگ فرش پر گرے اور کونے میں چلے گئے تھے، اور اب لیمن، ہری مرچ کچھ فریج میں تو کچھ نیچے آ گری تھی۔ وہ دیکھے تو پھر سے کچن کی بنائی گئی حالت کو سنوار سکے۔ اس کے مطابق وہ کافی نفاست سے کوکنگ کر رہی ہے، جس سے صفائی پسند عالم ضرور اپنی بیوی سے متاثر ہوگا۔
چھری اس نے ڈھونڈنے سے اسے نہیں ملی، اسی لیے دانتوں کے بیچ لیمن کو رکھ کر اس نے زور دیا جس سے اس کا پورا منہ کھٹا ہو گیا۔ وہ سٹپٹا گئی اور جھرجھری لے کر لیمن منہ سے دور کیا، نچوڑ کر اگلے پل ان سلائس پر ڈالا، ساتھ ہی ہری مرچ کو توڑ کر سلائس پر رکھتے اوپر ڈبل سلائس رکھ دیے۔ آہ، میری پہلی ڈش تیار! ایک دم اچھل کر اس نے تالی بجائی کہ پاؤں کے نیچے آتے بوائلڈ ایگ زخمی ہو گیا۔ یہ کچن کی صفائی کس نے کی ہے؟ پتہ نہیں کیا پاؤں کے نیچے آ گیا ہے۔ ایپرن اتار کر دوپٹے سے اپنا پاؤں صاف کرتی وہ عالم کو سنانے کے لیے زور سے بولی اور پاس رکھی پلیٹ میں اپنا کباب رکھا۔ عالم آ جائے، میں نے لنچ تیار کر لیا ہے۔ بلند آواز میں پکار لگاتی ہوئی وہ پلیٹ دوپٹے کے نیچے چھپائے آہستہ سے قدم اٹھائے کچن سے نکلی اور چلتی ہوئی ٹیبل پر آ کر ایک چیئر پر بیٹھتی۔ دوپٹے میں پلیٹ چھپائے ہوئے تھی سرپرائز کے لیے۔ آ گیا مائی وچ۔ بلو شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ کرتے وہ جلدی جلدی اس کی فکر میں سیڑھیاں اترتا اس کی پکار پر مسکرایا۔ ٹیبل کی طرف بڑھتے اس نے سرسری سی نظر کچن میں ڈالی اور وہاں بکھرا پڑا کچن دیکھ کر پل کو تھم گیا۔ اس کی نظریں نیچے پڑے لیمن، مرچ، فرش پر پھیلی جیلی اور کچھ سالم انڈوں کے ساتھ کچلے انڈے پر گئی۔ کیا ہوا؟ آپ رک کیوں گئے؟ حور اس کے قدموں کی آواز رک جانے پر ٹھٹک کر بولی۔ کچھ نہیں۔ وہ وہاں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا اور خوشی بھرے چہرے کو دیکھتے سر جھٹکا۔ یہاں تو کچھ نہیں میرا بچہ کھانے کو۔ وہاں فروٹس اور پانی کے جگ کے علاوہ کچھ نہ پا کر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ حور نے آنکھیں جھپکی اور مسکراتے دوپٹے کے نیچے سے اپنی ڈش پیش کی۔ ٹنٹنا! وہ سامنے پلیٹ کو رکھتی خوشی سے بولی۔ عالم کی نظریں اس کے دوپٹے پر لگی انڈے کی سفیدی سے ہوتی اس کے سرخ انگلیوں کے پوروں پر گئیں اور وہاں سے ہوتی پلیٹ پر آئیں جہاں جیم، جیلی، بٹر سے دونوں اوپر نیچے کے سلائس پلیٹ میں بکھرے ہوئے پڑے تھے اور بیچ میں رکھی ہری مرچ انوکھا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ کون سی ڈش ہے؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا بغیر چھوئے۔ حور چونک گئی۔ ہے؟ نام ڈش کا؟ مجھے تو معلوم نہیں، اس نے الجھ کر کہا۔ پھر تم نے بنائی کیسے؟ کہاں سے جان کر؟ حالانکہ میں نے تمہیں کبھی ایسی ڈش بنا کر نہیں کھلائی۔ اور یہ تمہاری انگلیاں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ دوپٹے پر انڈے کی زردی کا رنگ کیسے لگا؟ سوالات کرتے اس نے لب بھینچے۔ حور جو تعریف کی منتظر تھی اس کے اچانک سرد لہجے میں سوالات پر سٹ پٹائی، دوسرے ہی پل آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ کو پسند نہیں آئی میری ڈش عالم؟ اور نام میں رکھ لیتی ہوں نا، میں نے بنائی ہے تو عین کباب رکھ لیں اس کا نام۔ اس نے اپنی جلتی انگلیوں کو مڑوڑ کر آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ چہرے کو مت چھونا۔ اس کے غصے سے کہنے پر حور بوکھلا کر ہاتھ نیچے کر گئی۔ شرمندگی خجالت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اپنی سوچ بتاؤ جب اس ڈش کو بناتے ہوئے تمہارے دماغ میں جو آئی تھی۔ اس نے حکم دیا اور اس کی ڈش کو بغور دیکھا اور انگلی اٹھا کر اس کی اس گیلی سلائس پر پھیر کر ناک کے قریب کی تو وہاں سے لیمن کی خوشبو آئی۔ وہ لب بھینچ گیا اس کی عقل پر۔ اس بیسٹ کی بیوی جس کی بادشاہی اس ملک سے لے کر دوسرے بڑے ممالک پر چھائی تھی، اس کی بیوی ہر ٹیسٹ کو مکس کر کے اس کے لیے عین کباب، مطلب اپنا کباب بنا کر لائی تھی۔ مطلب یہاں اس نے دماغ نہیں منہ کو سامنے رکھ کر لنچ تیار کیا تھا۔ وہ عالم سب بہت ٹیسٹی تھے تو میں نے مکس کر کے یہ کباب بنایا ہے، آپ ٹیسٹ کریں، آپ کو پسند نہیں آیا تو میں دوسرا بنا کر دوں گی، پلیز سزا نہ دیں۔ وہ جلدی سے بھرائی آواز میں بولتی چہرہ جھکا گئی۔ ہنکارا بھر کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جہاں 5 منٹ وہ پہلے ہی ضائع کر چکی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کا منہ چومتا اٹھا اور پلیٹ سمیت عین کباب اٹھا کر کچن میں چلا گیا۔ اس عجیب و غریب کباب کو 3 بائٹ میں ختم کرتا وہ ساری چیزیں نیچے سے اٹھا کر کچن ایک بار پھر صاف کرتا، چیئر پر سرخ سی بیٹھی اپنی جلتی انگلیوں پر روتی عین کے پاس آیا۔ یہاں آؤ، تمہیں کس نے کہا کہ بٹر، جیم اور جیلی کے ساتھ مرچ رکھی جاتی ہے اور چھری سے کاٹنے کی بجائے انگلیوں میں
کیوں لیے میرے بچہ؟ وہ اسے اٹھا کر کچن میں لایا اور وہاں نل کے سامنے کھڑا کرتے اس کی انگلیوں کو ٹھنڈے پانی کے سامنے کرتے ہینڈ واش سے دھونے لگا۔ حور العین اس کے حصار میں کھڑی اس کی انگلیوں میں ٹھنڈے پانی کے نیچے اپنی انگلیاں محسوس کرتی بھیگی آنکھیں موند گئی۔ آپ کو میرا لنچ نہیں پسند آیا عالم؟ اس نے ہچکی دبا کر پوچھا۔ عالم نے نظریں اس کی انگلیوں سے ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، اس نے جھوٹ سے گریز کیا، پر اس کی نہیں سنتے ہی حور کی ہچکی نکلی۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر اس کے گرد حصار ڈال کر روتی ناک اس کی شرٹ سے رگڑنے لگی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی آپ کے لیے لنچ تیار کرنے کی، پر ایک طرف ناک صاف کرتی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ پر میں نے کھا لیا، ڈونٹ کرائی۔ اس کی کمر سہلاتے وہ سر پر لب رکھے بولا۔ ہیں؟ ڈونٹ کرائی؟ ایک دم جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عالم اس کے سوال پر ہنس پڑا اور اسے کھینچ کر بازوؤں میں اوپر اٹھایا۔ ڈونٹ کرائی مطلب مسکراؤ۔ اس کی ناک سے ناک ملائے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، اور وہ بھی رونا بھول کر اس کے چہرے سے سرخ سی اپنا چہرہ دور کرتی کسمسا کر نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے کھا لیا، پر آپ کو تو پسند نہیں تھا نا؟ پر تم نے کہا کہ عین کباب ہے، تو عین کو کھانے سے میں پیچھے کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ بھی تو نہیں چاہوں گا کہ میری عین کا کباب ڈسٹ بن میں جائے۔ مسکراہٹ روک کر اس نے کہا۔ حور نے اپنے کباب پر منہ بسورا۔ میرا کباب؟ ہاں، تمہارا کباب۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ عالم! اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے وہ خفگی سے بولی۔ عالم اس کی ناک کو دیکھنے لگا۔ رونے پر تمہاری ناک کیوں بہتی ہے؟ یہ قدرتی ہے، حور نے منہ بسور کر کہا اور اس کی گال پر ناک رگڑ دی۔ عالم اس کی حرکت پر بغیر ٹوکے مسکرا اٹھا۔ قدرتی ہے پر ظالم شے ہے، وہ بڑبڑایا اور اسے نیچے اتار کر خود ایپرن باندھتا اسے فریش ہونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ آج اس کے لیے کھانے کے ساتھ فنگر فرائز بنا رہا تھا اور جانتا تھا کہ اسے ضرور پسند آئیں گی۔ پاستا نوڈلز بھی تو وہ شوق سے کھاتی تھی، بلکہ کئی بار اسے رات کو جگا کر بنواتی تھی۔ وہ مسکراتا گرم گرم خوشبو انگیز کھانا ٹیبل پر لگاتا عین کو ٹیبل کی طرف آتا دیکھنے لگا۔ خوشبو پر حور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آج کھانے میں بڑا مزہ آنے والا ہے۔ وہ چہکتی آگے آئی، تبھی عالم نے اس کے لیے چیئر کھسکائی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے چیئر پر بٹھایا۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے، پر عالم کی نظریں اس کی آنکھوں پر تھیں جو سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ کیا ہے عالم؟ یہ بہت مزیدار ہے، شاید مما بھی ہمیں بنا کر کھلاتی تھی۔ ذائقہ کچھ یاد ہے پر پوری طرح نہیں، میں بھول گئی ہوں۔ اس قید میں کبھی کبھی ایک وقت کا کھانا کھا کر حقیقت میں ہی تو وہ سب کچھ بھول گئی تھی، صرف چیخنے رونے تڑپنے کے علاوہ۔ کھانا کیسے بنایا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ ویسے نہیں جیسے تم بناتی ہو، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ مجھ پر طنز نہ کریں، اگر اتنا ہی برا تھا نا تو ٹیسٹ کرواتے مجھے بھی، پھر معلوم ہو جاتا۔ میں نے مکھن، جیم، جیلی، لیمن، مرچ، انڈا، سب یمی چیزیں ڈالی تھیں، اور آپ چپکے سے کھا گئے، اسی لیے نا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آپ سے اچھا کھانا بنائے اور سب اسے پسند کریں۔ میں طنز نہیں کرتا، نہ ہی جیلس ہوتا ہوں، صرف ایک کام کرتا ہوں۔ خاموشی سے سنتے وہ فقط اتنا کہہ سکا۔ وہ منہ پھیر کر سر جھٹک گئی۔ تم بدل رہی ہو، عالم نے اس کے انداز نوٹ کرتے کہا۔ حور العین بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ چھپا گئی۔ ہاں تو؟ وہ ابرو اچکا گئی، پر وہ کھانا چھوڑ کر اب اس کی ادا کو دیکھ رہا تھا۔ ایٹیٹیوڈ میرا بچہ، تم روئی کیوں ہو؟ چیئر چھوڑ کر وہ اٹھتا اس کے پاس آیا۔ حور بھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ وہ جب چینج کرنے گئی تھی تو فرش گیلا ہونے کی وجہ سے تم گر گئی تھی، اور تم نے مجھے بتایا نہیں عین؟ وہ ایک دم پاگل ہوتا دھاڑا۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں کو دیکھتے وہ اپنے جنونی انداز سے حور العین کو سہما گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کوہنیوں اور گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آپ تھک کر آئے تھے نا، اور پھر لنچ بہاڑ میں بھیجو سب۔ جان لو عین، اگر خود کو تکلیف پہنچائی یا تکلیف میں مجھے یاد نہیں کیا تو سانسیں چھین لوں گا اپنی، آگ لگا دوں گا سب کو، انڈرسٹینڈ؟
اسے بازوؤں میں بھرے وہ اپنے روم کی طرف بڑھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولے اپنے روم میں داخل ہوا۔ این کی جیسے سانسیں سینے میں اٹک گئیں، وہ پوری بات تو سنے۔ اس نے سہم کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ کسی کی سخت نظریں برداشت نہیں کر سکتا، اور یہاں تم اتنی تکلیف جھیل کر خاموشی مسکراتی رہی ہو۔ ہاؤ ڈیئر یو، سرد لہجے میں کہتے جب اسے بیڈ پر ڈالنا چاہا، تب اپنی شرٹ پر مٹھیوں کی گرفت دیکھ کر وہ ٹھٹک کر اس کے سہمے روپ کو دیکھنے لگا اور پھر بے ساختہ ہی مسکرایا۔ اسے بیڈ پر ڈالنے کی بجائے سینے میں بھینچ لیا۔ جانتی ہو این، آنچ برداشت نہیں کر سکتا تم پر، تمہاری آہ پر میری جان نکلنے لگتی ہے۔ ابھی تمہیں تکلیف پہنچانے والا وجود ہوتا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے آگ لگا دیتا۔ اگر پھر بھی آنسوؤں کی نمی ہوتی تو دنیا کے ساتھ خود کو آگ لگا دیتا۔ اس کے سر پر جھک کر بوسہ دیتے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سیل فون اٹھا کر اپنے آدمی کو لیڈی ڈاکٹر لانے کا حکم دینے لگا۔ کہاں درد ہو رہا ہے بتاؤ مجھے میرا بچہ، شاباش۔ اسے بیڈ پر لٹائے وہ اس کی شلوار کو اوپر گھٹنے سے کرتے وہاں ٹانگوں پر نیلے کٹ کے نشانوں کے ساتھ ہلکا سا سرخ دھبا دیکھنے لگا، اور وہیں سرخ دھبا ویسا ہی کونی پر بھی دیکھا۔ دوسرے ہی پل وہ فرسٹ ایڈ باکس سے جیل نکال کر اس کے گھٹنے اور کونی پر لگایا اور وہاں ہلکا سا مساج کرنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کا اس قدر جنونی باتیں سن کر وہ سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی بھی تھی کہ اگر یہ اس کا عالم نہ ہوتا یا اسے وہ نہیں جانتی ہوتی، اس کے نرم رحم دل سے واقف نہ ہوتی، تو اب تک چیخ چلا کر وہاں سے بھاگ جاتی۔ پر اس کا عالم صرف غصے میں کہہ رہا تھا، وہ ایسی بے رحمی نہیں دکھاتا تھا۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ زیادہ برے لوگوں کو صرف تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے اور انہیں سزا دے کر سدھار لیتا ہے کہ وہ مر کر دوبارہ برے کام نہیں کرتے۔ وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی صرف ہاتھ تک کی تکلیف دیتا ہے یا پھر مکہ یا تھپڑ۔ وہ مطمئن تھی بالکل، پر وہ نہیں جانتی تھی یہ نرمی، یہ جنون صرف اس کے لیے ہے، اس کی شہزادی کے لیے۔ باقی دنیا جانتی تھی وہ کتنا رحم دل ہے کہ مقابل کا پیٹ پھاڑ کر اس سے اس کی انتڑیاں نکال کر نوچ لیتا تھا، تب بھی ہاتھ نہیں کانپتا تھا۔ وہ پاؤں تلے پھڑپھڑاتے دل کو کچلتا پر لرزتا نہیں۔ پھر وہ کتنا نرم دل تھا یہ کون جانے۔ وہ تو صرف وہی دیکھتی تھی جہاں اس کا شہزادہ اسے رکھے بیٹھا تھا، سنہری دنیا میں جہاں اس کے سنگ رنگ برنگی تتلیاں محو رقص تھیں۔ وہ اس کا پرنس، اس کی دل کی دنیا پر حکمران تھا۔ وہ انگلیوں کے نرم گرم پوروں سے مساج کرتا اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ بس پلیز۔ بالآخر وہ برداشت نہیں کر پائی تو ڈرتی ہوئی بول اٹھی۔ سعید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پیشانی پر چمکتے ننھے ننھے شبنم کے قطرے، سرخ تمتماتے دہکتے رخسار، گھنی سیاہ خمدار پلکوں کا باڑ آرزوں پر گرائے، پڑپڑاتے سرخ لب جو اس کے دہکتے لمس کی حدت سے گھبرا کر اس نے سفید موتیوں کی قید میں اپنا نچلا لب دبا لیا تھا۔ سفید میدے سی رنگت دہک کر لال ہو گئی تھی۔ اس کے سراپے پر نظریں ڈالتے ہی عالم کو اس کی حالت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ تبھی پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی بھوری متبسم آنکھوں سے اس کی سانسوں کی مدھم رفتار دیکھتے اس نے انگلیاں ٹانگ پر پھیری۔ عالم! اگلے پل جہاں این چیخی تھی وہیں عالم کا زوردار قہقہا روم کی فضا میں گونجا۔ وہ ہنس رہا تھا اس کی معصومیت پر۔ ہائے میرا معصوم بچہ، آپ بہت برے ہیں عالم، وہ خفگی سے بولی۔ تبھی روم میں نوک کر کے اس کے باہر کھڑے آدمی نے لیڈی ڈاکٹر کو اندر بھیجا۔ وہ سلام کرتی عالم کے اشارے پر این کے گھٹنے اور کہنی کا معائنہ کرنے لگی، پر وہاں کچھ نہ پا کر وہ عجیب نظروں سے عالم کو دیکھنے لگی۔ وہیں عالم پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشانی کی بات نہیں سر، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر مسکراہٹ دبائے پروفیشنل انداز اپناتے ہوئے بولی۔ وہیں عالم نے اپنی ابرو اچکائی، پر ڈاکٹر این کے سرخ دہکتے پھولے رخسار کو دیکھ کر دل سے مجبور ہوتی اس حسین مجسمہ کو چھو کر جیسے یقین کرنا چاہتی تھی کہ اصل میں یہ مکمل حسن کی ملکہ لڑکی ہے۔
اس نے انگلیاں بڑھائیں پر اس کے گالوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے خود پر جیسے بپھرے خونخوار شیر کی آنکھیں محسوس ہوں۔ ہراساں ہوتے اس نے عالم کی طرف دیکھا، پھر تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ کچھ دیر پہلے جو انسان بنا پریشان ہوئے بیٹھا تھا، اس وقت اس کی جرت پر بری خون آشام نظروں سے گورتا اس ڈاکٹر کو بدحواس کر گیا۔ سوری، میں وہ… اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، تبھی عالم نے والیٹ سے فی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے بغیر حور العین کی طرف دیکھنے کی غلطی کیے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی۔ تکلیف تو نہیں ہوگی اسے؟ کچھ بتائے بغیر جا رہی ہوں، منہ دیکھنے کے لیے بلایا تھا؟ اسے جاتے دیکھ کر پیچھے غصے سے عالم نے کہا۔ حور العین گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ڈاکٹر سٹپٹا گئی۔ عجیب آدمی تھا، دیکھ نہیں رہا تھا کہ معمولی سی چوٹ تھی، محض 2 سیکنڈ کا درد، اور جہاں چوٹ کا بتایا گیا تھا وہاں تو چھوٹی خراش بھی نہیں تھی۔ جی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ بغیر اس کی طرف دیکھے الجھی سی عین کے خوبصورت پاؤں کے تلے پر نیلے نشان دیکھتی بولی۔ کیا بکواس ہے؟ معلوم ہے اس نے تکلیف میں کتنے آنسو بہائے ہیں، اور تمہارا کہنا ہے کوئی تکلیف نہیں؟ وہ بھڑک اٹھا ڈاکٹر کی اتنی لاپرواہی پر۔ کیونکہ سر، آپ نے انہیں بہت حساس بنا دیا ہے، یہ معمولی چوٹ بچے بھی… صابر، لے جاؤ اسے، اس نے اپنے باہر کھڑے آدمی کو ناگواریت سے کہا، اور اس نے فوری طور پر عمل کیا، ڈاکٹر کو لے کر چلا گیا۔ عالم، ٹھیک کہہ رہی تھی ڈاکٹر، معمولی چوٹ تھی، آپ نے میری پوری بات بھی نہیں سنی تھی۔ میں منہ کے بل گرنے والی تھی کہ کوہنی اور گھٹنے نے بچا لیا، اور روئی صرف اسی لیے تھی کہ ڈر گئی تھی۔ این اس کا غصہ سمجھتی تحمل سے بولی۔ تم اس سائیکو ڈاکٹر کی بات پر یقین مت کرو اور چپ کر کے لیٹ جاؤ، ڈپٹ کر کہتے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تبھی ہی دروازہ نوک ہوا اور یس سنتے ہی عارف پریشان صورت لیے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ ڈاکٹر کیوں آئی تھی؟ وہ پریشان سا اندر داخل ہوا۔ ہاں وہ… نہیں بھائی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ بس میں گر سے کیا مراد؟ تم گر گئی تھی حور العین، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو میں کسی اچھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، یہ تو پوری مجھے سائیکو لگی ہے، بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ عارف بوکھلا گیا، اور عین جو عالم کی بات کاٹ کر اسے سمجھانے لگی تھی، عارف کو یوں اپنی بات کاٹ کر پھر اتنی پریشانی بوکھلاہٹ کا شکار ہونے پر زچ ہوتی، عالم کے زانوں میں منہ چھپا گئی۔ پریشانی والی بات نہیں عارف، تم جاؤ کھانا کھاؤ، عالم نے مسکراتی نظر عین پر ڈالتے ہوئے عارف سے کہا تو وہ ششو پنج کا شکار ہو گیا۔ پر عالم، عین کو تکلیف ہو رہی ہوگی، ہمیں ڈاکٹر کو… وہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ عارف لب بھینچ کر ایک پریشان مضطرب نظر عین پر ڈالتا جانے لگا۔ بھائی، میں گری نہیں تھی، بچ گئی تھی، صرف تھوڑی سی ڈر گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے عالم صاحب نے مجھ پر غصہ کیا بری طرح۔ اصولاً تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، پر پھر بھی میں پڑی ہوں یہاں۔ وہ عارف کی پریشانی محسوس کرتی جلدی سے بولی، پر جانے کا اختیار چھپا گئی کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں، البتہ جتایا ضرور کہ وہ جا سکتی ہے، اور عارف نے ہنس کر سکون بھرا سانس لیا۔ اصولاً تو تمہیں اس وقت میری سانسوں کے قریب ہونا چاہیے، پر کوئی بات نہیں، میں خود کر لیتا ہوں۔ عارف کے جانے کے بعد اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ اس کی طرف جھکا۔ عالم، مجھے کچھ آرام کرنا ہے، وہ کہہ کر چہرہ موڑ گئی، جس پر عالم کی نظروں کے سامنے اس کی رخسار آئی اور کچھ دیر پہلے کی ڈاکٹر کی جرت۔ اچھا، پھر اپنی نیند پوری کر لو، وہ جھک کر سرگوشی میں بولا۔ پہلے تو عین نہیں سمجھی، اور پھر جب دماغ میں بات آئی تو سرخ ہوتی اس کے بے باک ہونے پر آنکھیں میچ گئی۔ عالم مسکراتا اس کی گال تھپ تھپا کر وہاں سے نکلا اور ڈور لاک کیا۔ اس کے جاتے ہی عین نے گہرا سانس بھرا، اور پھر آنے والی اس کی شدتوں جسارتوں کا سوچتی شرمائی بوکھلائی اپنے بازوؤں میں تکیے بھینچ کر آنکھیں موند گئی۔ جبکہ عالم روم سے نکلتے آفس کا رخ کیا، جہاں کرنل اس کا انتظار میں تھا۔ رابطہ ہوتے ہی انہوں نے مسکان کی بہادری کو سراہا۔ عالم محض مسکرا دیا، اسے خود اپنے ساتھیوں پر فخر تھا۔
پھر زمان کے بابت بات ہوئی۔ عالم نے انہیں مطمئن کیا کہ وہ پوری طرح ان کے جال میں ہیں، صرف بیچ میں کوئی بے وقوفی نہ کریں، کیونکہ کنگ ہر طرح سے ہار رہا تھا اپنے خاص ساتھی کے ہاتھوں۔ سیل فون کی بیپ پر اس نے ہراساں ہوتے ساتھ بیٹھی آسیہ بیگم کو دیکھا۔ وہ اس وقت گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، ڈرائیور کے ساتھ، جس سے داد بے خبر تھا۔ اس نے آسیہ بیگم کو دیکھا جو اپنے ہی غم مسکان میں مبتلا تھیں۔ کون ہے؟ اٹھا لو۔ گاڑی کی خاموش فضا میں سیل فون کی بیپ واضح سنائی دے رہی تھی، جس پر آسیہ بیگم نے دیکھتے ناگواری سے کہا۔ صبح والے نمبر سے اسے مسلسل کالز آ رہی تھیں، وہ اگنور کرتی رہی، پر ابھی مشکوک نظروں سے گھورتی آسیہ بیگم کے کہنے پر اوکے کیا۔ السلام علیکم رابی، کیسی ہو؟ وہ بشاشت سے بولی، حالانکہ دوسری طرف گہرا سکوت تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا نا مسز داؤد آلف؟ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، وہی ہے آپ کا شوہر جہاں آپ لوگ جا رہے ہیں۔ آپ سے صرف چھوٹا سا عرض ہے کہ انہیں دیکھ کر ایک کال ضرور کرنا، سارا سچ جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی اور وہ اپنی ابتر سانسوں، خوف سے زرد پڑتی رنگت سے وہیں بت بنی رہی۔ کیا ہوا نور، سب ٹھیک ہے میری بچی؟ اس کی لٹھے کی مانند رنگت دیکھ کر آسیہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے کندھا ہلا کر اسے ہوش میں لائیں۔ کچھ نہیں، وہ رابی تھی، میری دوست، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، بس وہی۔ بہت ہمت جمع کرتے اس نے جھوٹ بولا اور کھڑکی کے باہر دیکھتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ احساس ہی سہانے روح تھا کہ وہ ان کے پیچھے ہے۔ کیسی زندگی تھی، کیسی قید تھی۔ ایک گنڈا درندہ بری طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور وہ نہ اپنے شوہر سے ذکر کر سکتی تھی، نہ برہان سے۔ سوچ کر ہی آنسو اس کی آنکھوں سے جھلک پڑے، جنہیں چھپا کر دوپٹے سے صاف کرتی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اگر تم کہو تو تمہاری دوست کے پاس چلیں؟ آسیہ بیگم متفکر ہو کر بولی۔ نور نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، پر یہاں پبلک پلیس کا خیال کرتی زہر بڑا گھونٹ پی گئی۔ شاپنگ مال کے سامنے گاڑی کے رکتے ہی وہ دونوں باہر نکلی۔ نور نے سرسری سی نظر پھیری اور آسیہ بیگم کے پیچھے جانے لگی۔ وہ بھولنا چاہتی تھی، سب کچھ اگنور کر کے اپنی زندگی میں بڑھنا چاہتی تھی، پر کہیں کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، کچھ تھا جو اس سے چھپا تھا۔ جہاں اس کی بہن کا غائب ہونا، ایک بیسٹ کا اندھی لڑکی کی مدد کرنا، کیونکہ ریسٹورنٹ کے پیپرز انہیں واپس مل گئے تھے، اور وہ جانتی تھی یہ صرف اسے مجبور بنا کر ساتھ رکھنے کے لیے اس آدمی نے چال چلی تھی، اور وہ کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ اس کی بہن چند ہفتوں میں پوری طرح اس کے سحر میں جکڑی اس کی اسیر تھی، جیسے انتظار میں ہی اس کے تھی۔ وہی داد کا عرصے سے غائب ہونا، پھر ایک بدلہ مضبوط در حقیقت بزدل داد کا آنا۔ کیسی زنجیر تھی جس کی کڑی کڑی الجھی ہوئی تھی۔ سب کچھ اس کے سر کے اوپر سے جا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر جھٹک کر طویل سانس بھرا کہ دفاتن ٹھٹک گئی۔ اس نے چونک کر بائیں جانب دیکھا اور اگلے پل جیسے سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ سچ میں وہاں تھا، اور اس کی نظروں کا مرکز وہی اس دن والا فقیر تھا جو نور کو صبح بی کے پاس جاتے باہر گھروں کے سامنے کھڑا ملا تھا۔ اس کے وجود میں سرد لہر سی دوڑ گئی، ہاتھ پاؤں جیسے بے جان ہوئے۔ دل کہہ رہا تھا بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، اور دماغ کہہ رہا تھا آج جان ہی لو کہ حقیقت کیا ہے۔ اور پھر آلف کو جاتے دیکھ کر نور ایک دم مڑی۔ نور کہاں؟ اسے بھاگتے دیکھ کر آسیہ بیگم بوکھلا گئیں۔ تائی امی 2 منٹ، میری دوست سے بات کرنی ہے، یہی ہے، آپ شاپنگ کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے موبائل مٹھی میں تھاما اور جلدی سے کہہ کر ان کی ارے ارے سننے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگی۔ یہ لڑکی بھی نا؟ آسیہ بیگم اسے نیلے دوپٹے میں وہاں سے بھاگتے دیکھ کر سر جھٹکتی ڈرائیور کے ساتھ اندر بڑھی تاکہ وہ بیگ تھام سکے۔ اس نے نظروں میں آلف کو رکھتے روڈ کراس کیا اور پھر چھوٹے قدم لیتی دھڑکتے دل، پسینے سے نم، موت کا جیسے پیچھا کر رہی تھی۔ اور پھر آگے جا کر وہ فقیر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوا۔ آلف بھی جیسے محسوس کر چکا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اسی لیے اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا
اور جو نور اس کا پیچھا کر رہی تھی ایک دم گلی کے کچھ دور کھڑے گول گپے والے کی آڑ میں ہو گئی۔ اسے جلد از جلد اس آدمی کو پکڑنا تھا اس سے پہلے کہ وہ موقع دیکھ کر بھاگ جائے۔ اسے یقین تو تھا کہ کوئی پیچھے ہے، پر یہ کوئی نور ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہیں اس کی بڑھتی جرأت پر داد بھی دی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا خنجر تھا جسے وہ ہاتھ میں چھپائے اس فقیر کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا جس نے گھر کا دروازہ نوک کرنا چاہا، پر دوسرے ہی پل پلٹ کر وہ کٹورا آلف کو مارا جو اس کے کندھے پر لگا، اور میلے تھیلے جس میں آٹا بھرا ہوا تھا اس سے گن نکال کر آلف کے ماتھے پر رکھ دی۔ تمہیں کیا لگا آلف ایسے ہی پکڑ لو گے؟ وہ ہنسا، اور آلف کو اس کی اردو سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کا تو وہ نہیں تھا، مطلب یہ اسرائیل یا قطر سے آئے گئے تھے۔ پکڑ تو لیا ہے جانی، تمسکر سے کہہ کر اس نے ایک دم ہاتھ گھمایا اس کے پیٹ پر۔ سب سے پہلے دیکھ لینا چاہیے سامنے والے کے پاس ہتھیار ہیں کہ نہیں دلبر۔ جہاں اس آدمی نے دھاڑ کر پیٹ پر ہاتھ رکھے تھے آلف نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے گن چھینی، پر مقابل بھپر کر اس پر ٹوٹا اور دونوں گتھم گتھا ہوتے نیچے گرے۔ گن اور خنجر کچھ فاصلے پر جا گرے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جان ہاتھوں سے لینے کے در پہ تھے۔ آلف نے سرخ رنگت سے اپنے گلے پر دباؤ برداشت کرتے اپنا گھٹنا سیدھا اس کے کٹے ہوئے پیٹ پر مارا۔ دوسرے ہی پل فضا میں دل دہلا دینے والی چیخ گونجتی، پر بر وقت آلف نے اس کے منہ پر اپنا بوٹ سمیت پاؤں جما دیا۔ وہ پڑپڑا کے رہ گیا۔ بتاؤ زمان کہاں ہے؟ وہ پیٹ پر لگے خنجر کے وار اور گھٹنے سے درد میں تڑپ رہا تھا۔ آلف کے پوری طرح قبضے میں لے کر اس کے منہ سے بوٹ ہٹایا تو اس کی تھوڑی اور ہونٹ کچل گئے تھے۔ میں نہیں جانتا۔ وہ نیلا پڑنے لگا جس پر آلف شاکڈ ہوا۔ کیا اس نے پہلے ہی کچھ کھا لیا تھا؟ اور شٹ ڈیم اٹ! غصے سے اس نے ایک پاؤں سے خنجر قریب کیا اور اٹھا کر اس کے گلے پر تھمایا، ساتھ ہی منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ اور دوسری طرف یہ سب دیکھتی نور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو ضرور زمین بوس ہو جاتی۔ او میرے خدایا، یہ کیسا حیوان ہے، اس نے ایک فقیر کو بھی مار دیا۔ یہ میرا داد نہیں ہو سکتا۔ وہ سسکتی منہ پر ہاتھ جمائے پیچھے ہوئی اور دوسرے پل سیل فون پر داد کا نمبر ڈائل کیا۔ بہرحال وہ کوئی بھی کسک نہیں رکھنا چاہتی تھی داد کے خلاف، تبھی موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو داد، کہاں ہو؟ اوکے ہوتے ہی اس نے بوکھلا کر دیوار سے پشت ٹکائے کہا۔ سامنے ہی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، پر یہ تنگ گلی ویران کچھ اندھیرے میں تھی کیونکہ اس کے دونوں طرف بند بڑے مکان تھے۔ وہ خوف زدہ وحشت سی لرز رہی تھی۔ ایک میٹنگ میں ہوں۔ خیریت نور، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ کہاں ہو اس وقت؟ دوسری طرف لہجہ فکرمند تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے گلی میں دیکھا۔ اسی وقت خون کو اس آدمی کے تھیلے سے صاف کرتے آلف نے مسکراتی گرے سرخ آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ نور حواس باختہ چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی۔ اسے لگا اب اس کی باری ہے۔ اگر وہ ایک بے قصور فقیر کو مار سکتا ہے تو اسے مارنے میں کیوں دیر کرے گا؟ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازے لاک کر دیے اور اندر چھپ کر گہرے گہرے سانس بھرتی نیچے بیٹھ گئی۔ لوگ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پانی؟ وہ داد کی کال کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف وہ گرے آنکھیں اور وہ درندہ خون صاف کرتے گھوم رہا تھا جس کے سامنے ایک مرے انسان کی پھڑکتی لاش پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور لرزتے ہاتھوں سے منہ سے لگا لی۔ ایک ہی سانس میں بوتل خالی کرتے وہ اپنے پسینے سے نم چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتی رہی۔ وہ داد نہیں تھا جو جھوٹ بول رہا تھا، صرف مجھے ڈرا رہا تھا۔ عالم وحشت میں بڑبڑائی اور بدستور اندر دبکی بیٹھی رہی۔ نور، آر یو اوکے؟ داد کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ I'm sorry داد، I'm really very sorry، اس نے روتے ہوئے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔
کافی دیر وہیں بیٹھی رہی کہ وہ اسے ڈھونڈتا کہیں چلا جائے، پر اسے یہ گاڑی اپنی سیفٹی کے لیے کم لگی، جس پر آہستہ سے باہر نکلتی وہ وہاں سے بھاگنے لگی، شاپنگ مال کے اندر، پر وہیں جم کر رہ گئی۔ جب کچھ فاصلے پر سیاہ مرسیڈیز کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ جما لیے کیونکہ اس میں بیٹھے وجود کی گرے آنکھیں اس پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ اندر بھاگ گئی۔ بہرحال وہ دانت نہیں تھا، اور اب اس بکواس کرنے والے کی کالز وہ نہیں اٹینڈ کرے گی اور اپنی شادی کی تیاریوں میں پوری طرح سے متوجہ ہوگی۔